امریکی صدر کا آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے میں مدد کے لیے آپریشن کا اعلان۔ ٹرمپ کے مطابق پروجیکٹ فریڈم مشرق وسطی کے وقت کے مطابق پیر کی صبح شروع ہوگا۔ کئی ممالک نے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے میں مدد مانگی۔ جہازوں کو محدود آبی راستوں سے بحفاظت نکالیں گے۔ صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، خبردار کیا انسانی ہمدردی کے عمل میں مداخلت کی گئی تو سخت جواب دینا پڑے گا۔ واضح کیا امریکی نمائندے ایران سے نہایت مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات سب کے لیے کسی مثبت نتیجے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایران نے امریکی صدر کے پروجیکٹ فریڈم کے اعلان کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کو ٹرمپ کے کھوکھلے بیانات کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دیں۔ ایران پر دوبارہ حملوں کے امکانات بھی ظاہر کر دیے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ ایران کو 14 نکاتی امن منصوبے پر امریکی جواب موصول۔ پاکستان کے ذریعے ملنے والے امریکی رد عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے واضح کر دیا، اس مرحلے پر جوہری مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں۔ ایرانی تجاویز کا محور صرف جنگ کا مکمل خاتمہ ہے۔ ایران اور اسپین کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء خارجہ نے دیر پا سلامتی کے لیے فریقین کے درمیان بامقصد مذاکرات ناگزیر قرار دے دیے۔ ایران سفارتکاری کے ذریعے خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ عباس عراقچی کی گفتگو۔ صدر ٹرمپ اور نیٹو میں ایران جنگ پر رائے مختلف ہے، لیکن فوجیوں کی واپسی کے فیصلے کا اختلافات سے تعلق نہیں۔ جرمن چانسلر کا موقف۔ نیٹو ترجمان نے مشرقی یورپ میں سیکیورٹی چیلنجز اور متحدہ دفاعی موقف کو برقرار رکھنا ناگزیر قرار دے دیا۔ ایران جنگ پر اختلافات کے بعد امریکہ اور نیٹو اتحاد میں دراڑیں مزید گہری ہو گئیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے 5000 فوجی جرمنی سے واپس بلانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ برلن میں امریکہ کے ٹوماہاک میزائل سسٹم کی تعیناتی بھی کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ ایران کے ساتھ جنگ جتنی طویل ہوگی، مہنگائی اور معاشی نقصان کے خطرات اتنے ہی سنگین ہوتے جائیں گے۔ امریکی فیڈرل ریزرو بینک آف منیاپولس کی صدر نیل کاشکاری نے خبردار کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کاشکاری نے کہا کہ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے عالمی رصد اور طلب کا توازن بگڑ رہا ہے۔ واضح کیا، اگر آبنائے ہرمز آج کھل جائے تب بھی سپلائی چین معمول پر آنے میں کم از کم 6 ماہ کا وقت لگے گا۔ پشاور زلمی دوسری بار پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن بن گئی۔ فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 130 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر 16ویں اوور میں عبور۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر ایرون ہارڈی 58 رنز بنانے پر پلیئر آف دی میچ قرار۔ بابر اعظم کا پی ایس ایل میں سب سے زیادہ 588 رنز بنانے کا ایوارڈ۔ 22 وکٹیں لینے پر سفیان مقیم بہترین بالر کا ایوارڈ لے اڑے۔ شاداب خان سپر آل راؤنڈر، حنین شاہ ایمرجنگ بالر اور فرحان یوسف فیلڈر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز جیت گئے۔ اسپرٹ آف دی گیم کا ایوارڈ حیدرآباد کنگز مین کو مل گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رنگا رنگ اختتامی تقریب۔ عاطف اسلم، علی عصمت، آئمہ بیگ اور عارف لوہار نے سما باندھ دیا۔ تقریب میں چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ نمایاں، تمام ٹیموں کے اینتھم بھی چلائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی پی ایس ایل 11 کا فائنل دیکھنے قذافی اسٹیڈیم آمد۔ کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے ٹورنامنٹ کے لیے محنت کو سراہا۔ چیئرمین پی سی بی کے ہمراہ میچ سے قبل فائنلسٹ ٹیموں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ چین کی ڈرون ٹیکنالوجی امریکہ کے لیے چیلنج۔ بیجنگ کی بالادستی پچھاڑنے کے لیے واشنگٹن نے تیاریاں شروع کر دیں۔
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق واشنگٹن ایران اور یوکرین سمیت دیگر جنگوں میں ڈرونز کی اہمیت مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکنالوجی مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ غزہ میں ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت کے بادل منڈلانے لگے۔ مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح ہونے پر مجبور کرنے کے لیے پھر جنگ شروع کرنے کی دھمکی۔ صہیونی حکام کی دھمکی سے جنگ بندی معاہدہ مکمل طور پر مفلوج ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ فلسطینی تنظیموں نے انسانی امداد ہتھیار ڈالنے سے مشروط کرنے کا امریکی اقدام مسترد کر دیا۔ تنظیموں کا سیاسی حل کا مطالبہ۔ غزہ، لبنان اور ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت مستقل بند کی جائے۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ صرف اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا نشتر پارک میں آیت اللہ خامنائی کے چہلم پر اجتماع سے خطاب۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ راولپنڈی میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کا انکشاف۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں متاثرہ بچی اسما روتی ہوئی پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ مالکن خاوند کے ساتھ مل کر جسم کو چلاتی اور دانتوں سے کاٹتی رہی۔ رباط پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اور بریت پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل۔ کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کے بجائے اسلام آباد کے سیرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔